بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بات صیغہ امر کے مباحث میں چل رہی تھی، اور ان میں سے مباحث اب جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر صیغہ امر حضر کے بعد آ جائے یا توہم میں حضر کے بعد آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی مریض تھا اور طبیب نے اس کو کہا کہ بھائی تم مثال کے طور پہ گوشت نہ کھاؤ، اور جب اس کی ضرورت باقی نہ رہی تو اب طبیب نے اسے کہا کہ گوشت کھاؤ، تو یہ ممنوعیت کے بعد جیسے امر آتا ہے کہ گوشت کھاؤ، اس امر کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح سے فقہ میں جب کہا جاتا ہے کہ آپ محرم ہوں تو اس وقت جو ہے نا شکار نہیں کر سکتے، پھر کہتے ہیں کہ جب آپ احرام اتار لو فاستادو، تو یہاں پہ یہ فاستادو کے امر کا جو ظہور ہے وہ کس چیز میں ہے؟ آیا وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے کہ حتماً واجب ہے کہ مثال کے طور پہ شکار کیا جائے، یا استحباب میں جو ہے نا وہ ظہور رکھتا ہے، یا اباحے میں رکھتا ہے، یا ان چیزوں میں سے کسی بھی چیز میں جو ہے نا وہ ظہور نہیں رکھتا؟ اس حوالے سے اختلاف ہے علماء کے درمیان میں۔ تو سب سے پہلے مصنف جو ہے وہ اقوال کو ذکر کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ تقریباً 3 قول جو ہے نا وہ معروف ہے۔ ایک قول مشہور ہے کہ بھائی یہ امر جو ہے وہ اباحے میں ظہور رکھتا ہے، مثال کے طور پر پہلے آ گیا کہ لا تقتلوا الصید وانتم حرم وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو یہاں پہ فاصطادوا جو ہے وہ اباحے کی صورت میں کہ اگر آپ چاہیں تو شکار کر سکتے۔ بعض عامہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ امر جو فاصطادوا ہے یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے، لہذا مثال کے طور پہ احرام کے بعد جو ہے وہ شکار کرنا وہ لازم اور واجب ہو جائے گا۔ تیسرا، بعض دیگر عامہ جن میں عزوتی بھی شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھا جائے گا کہ حضر سے پہلے اس کا کیا حکم تھا، مثال کے طور پہ شکار جو ہے وہ حضر سے پہلے مباح تھا تو اب بھی مباح ہے، اگر پہلے واجب تھا تو اب بھی واجب ہے، اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ دیگر چیزیں جو یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام موارد جو یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں کہ کبھی یہ اباحے میں ظہور رکھتا ہے، کبھی وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ ما قبل الحظر میں جو ہے نا وہ ظہور رکھتا ہے، یہ موارد استعمال ہے، یعنی دیکھا گیا ہے کہ کبھی امر استعمال ہوتا ہے اور ان چیزوں میں سے کسی ایک میں اس کا ظہور ہوتا ہے، تو یہ موارد میں جو استعمال ہے یہ دلیل نہیں بن سکتا کہ ہم حکم لگائیں کہ امر مثال کے طور پہ ان میں سے کسی ایک میں ظہور رکھتا ہے، کیونکہ غالباً یہ موارد جو ہوتے ہیں وہ قرینے سے خالی نہیں ہوتے، اور جب قرینہ آ جاتا ہے تو ان کا ظہور جو ہے وہ قرینے کے مطابق ہوتا ہے اور وہ دلیل نہیں بن سکتا۔ حد اکثر یہ ہوگا کہ اگر قرینہ موجود نہ ہو اور ان چیزوں کے اوپر بھی ان کا جو ہے نا وہ ظہور ثابت نہ ہو تو کلام جو ہے وہ مجمل ہو جائے گا، اور اس کی تفسیر کے لیے کسی دیگر دلیل کی ضرورت پڑے گی یا پھر اصل عملی کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں المبحث السابع، چھٹا مبحث جو ہے وہ یہ ہے کہ انہم اختلف القائلون بظہور صیغۃ الامر فی الوجوب وضعا او اطلاقا، کہ وہ علماء جو قائل جب وہ صیغہ امر جو ہے وہ حظر اور ممنوعیت کے بعد آ جائے، یا یہ ہے کہ او فی مقام توہم ہی، یا جہاں پہ لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہاں پہ منع ہے، ایک چیز ایسی تھی کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، اور وہاں پہ مولا نے کہا کہ مثال اس کو انجام دو، تو توہم حضر تھا اور رفع توہم کے لیے مولا نے امر جاری کر دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں اس
صیغے کے ظہور کے بارے میں اختلاف ہے قائلین کے درمیان میں علی اقوال۔ قائلین کے جو ہیں وہ یہاں پہ 3 جو ہے نا وہ اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول جو ہے وہ ہم نے ذکر کر لیا کہ مشہور کا ہے جو اباحے میں ظہور ہے، نسب الی المشہور ظہورها فی العباد، ان میں سے جو مشہور ترین قول ہے یا مشہور کی طرف جس قول کی نسبت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ امر جو ہے نا وہ اباحے میں ظہور رکھتا ہے، بے الفاظ دیگر ممنوعیت کے بعد جو امر آتا ہے وہ اباحے میں ظہور رکھتا ہے۔ وَإِلَى بَعْضِ الْعَامَّةِ، یہ دوسرے قول کی طرف جو ہے نا وہ اشارہ ہے کہ بھئی بعض عامہ کا کہنا ہے کہ ظہورها فی الوجوب، کہ ایسا جو امر ہے یہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے۔ وَإِلَى بعض یعنی بعض دیگر علماء کی طرف جو ہے نا وہ نسبت دی گئی ہے جن میں آزودی بھی شامل ہے کہ وہ کہتے ہیں تبعیتها، کہ یہ صیغہ جو ہے نا طبیعت کا پیروی کرتا ہے لما قبل النہی، اس چیز کی جو نہیں سے پہلے ہے۔ ان علق الامر بزوال علت النہی، جب نہی کو امر کو جو ہے نا معلق کیا جائے اس نہی کی علت کے زوال کے ساتھ، کہ بھئی جس چیز کی وجہ سے نہی کی جا رہی تھی وہ اب جو ہے نا وہ پورا ہو چکا ہے، اب اس کی وہ کیا کہتے ہیں علت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح سے احرام جو ہے نا وہ علت تھی نہیں کی جو ہے نا سعید کی، اب جب وہ نہیں زوال ہو گئی وہ نہیں جو ہے وہ ختم ہو گئی تو اب جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پہ واپس آ چکا ہے۔ الا غیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر اقوال بھی ہیں جن کو ہم قابل ذکر یہاں پہ مصنف نے نہیں سمجھا اور ذکر نہیں کیا، 3 اقوال یہ مشہور ہے۔ اب مصنف کی اپنی جو ہے وہ رائے کیا بنتی ہے اس مسئلے میں، فرماتے ہیں تحقیق یہ ہے کہ انہو لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، کہ ان موارد میں جو ہے نا ہم کہتے ہیں یہ موارد جہاں پہ یہ صیغہ امر استعمال ہوا ہے، کبھی وجوب میں، کبھی اباحہ میں، کبھی حکم ما قبل میں، ان موارد کے ساتھ متمسک ہونے کے لیے اور اس موارد استعمال کو بے عنوان دلیل استعمال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اگر خلاصتاً کہا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ موارد جو ہیں ان میں امر استعمال تو ہوا ہے لیکن یہ استعمال بے عنوان دلیل ہمارے فائدے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیگر موارد میں بے عنوان دلیل استعمال کر سکیں۔ فَإِنَّهُ كَلَّ مَوْرِدٌ مِّنْهَا يَكُونُ خَالِيًا عَنْ قَرِينَةٍ عَلَى الْوُجُوبِ أَوِ الْإِبَاحَةِ أَوِ التَّبْعِيضِ، کہتے ہیں عملاً موارد استعمال میں بہت کم ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مورد مل جائے، کل مورد منہا، تمام کم ہے ایسا مورد کہ جو مورد کیا ہو یکون خالین عن قرینۃ علی الوجوب، کہ وہ جو ہے نا وہ خالی ہو وجوب کے اوپر قرینے کے ساتھ۔ تجرید انہا، اگر فرض یہ کیا جائے کہ کوئی مورد ایسا ہے کہ جہاں پہ کوئی بھی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو ان معانی میں سے کسی ایک میں جو ہے نا وہ اس کے ظہور کے اوپر دلیل بن جائے، لم یظہر بعدو کون عقیب الحضر موجبا لظہور یا فی غیر ما تکون ظاہرتا فی، کہتے ہیں کہ ان موارد میں جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز ہمارے پاس نہیں ہوگی کہ جو اس چیز کو ظاہر کرے کہ امر کا جو ظہور ہے وہ کس چیز میں ہے، غیر ما تکون ظاہرتا فی، عمومی طور پہ جن چیزوں کے اوپر وہ ظاہر ہوتا ہے انہی میں اب بھی اس کا ظہور ہوگا لیکن اس کے علاوہ کسی دوسری چیز میں جو ہے اس کا ظہور ثابت نہیں ہوگا۔ غایت الامر یکون موجبا لاجمالها غیر ظاہرۃ فی واحدۃ منها، یہ
زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس ما قبل حضر والے ظہور کو اگر نہ مانیں تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ امر کا جو ہے نا وہ ظہور کسی چیز میں نہیں ہوگا، صیغہ ہو جائے گا مجبر۔ اب اس کے لیے کسی دوسری دلیل کا محتاج ہونا پڑے گا، لہٰذا کہتے ہیں غایت الامر۔ اب یہ غایت الامر تب آئے گا جب فرض یہ کیا جائے کہ ان چیزوں میں سے اس کا کسی ایک میں ظہور نہ تھا، یا ایسا قرینہ موجود نہ تھا کہ جو ان معنی کے علاوہ کسی دوسری معنی کی طرف اشارہ کرے، اور اصلاً جو ہم پہلے کہہ چکے تھے کہ صیغہ امر جو ہے وجوب میں ظہور رکھتا ہے، اس کے اوپر بھی نشاندہی نہ ہو، تو اس صورت میں کہیں گے کہ یکون موجبا لاجمالھا، کہ جب کوئی بھی چیز واضح نہ ہو تو اس صورت میں یہ صیغے کے مجمل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ غیر ظاہرۃ فی واحد منہا، اس صورت میں صیغے کا جو ظہور ہے وہ کسی ایک معنی میں نہیں ہوگا، الا بقرینۃ اخری، اگر یہ کسی اور میں ظہور بھی پیدا ہوگا تو پھر یہ کسی اور دلیل کے ذریعے سے ہوگا، کما اشرنا، جیسے ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا۔ اگر وہ قرینہ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کلام مجمل ہو جائے گا۔ کلام مجمل ہونے کی صورت میں یہ دلیل تو ہمارے لیے کفایت نہیں کرے گی، پھر اصول عملیہ کی طرف رجوع کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے۔ اور ظاہراً کیونکہ یہاں پہ شک در تکلیف ہے، اصل تکلیف میں شک ہے، تو وہاں پہ اس صورت میں برات جو ہے نا وہ جاری ہو۔ اس کے بعد امر دہم جو ہے، امر ہشتم جو ہے، وہ اس بیان کے بارے میں ہے کہ بھائی صیغہ امر جو ہے یہ مرے پہ دلالت کرتا ہے یا تکرار پہ دلالت کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو اگر ہم اس طرح سے بیان کریں کہ ہمارا محل نزاع جو ہے وہ اس چیز میں ہے کہ ہیئت امر جو ہے نا وہ مرے پہ دلالت کرتا ہے یا تکرار پہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ ظاہراً ان میں سے کسی ایک کے اوپر اس کی دلالت نہیں ہے، لہذا کیونکہ کہتے ہیں لفظ جو ہے وہ فقط طلب ایجاد طبیعت کے اوپر، طبیعت معمور بھی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اس طلب میں نہ مرہ شامل ہے نہ تکرار شامل ہے، لہذا رائے مصنف اس چیز کے اوپر ٹھہرتی ہے کہ اس کی دلالت نہ مرے کے اوپر موجود ہے نہ تکرار کے اوپر، کہ اس عمل کو ایک دفعہ انجام دیا جائے یا ایک سے زیادہ مرتبہ انجام دیا جائے، صیغہ امر اس چیز کی دلالت نہیں کرتا۔ لہذا فرماتے ہیں المبحث الثامن، الحق کو ان صیغۃ الامر مطلقاً، کہ صیغہ امر کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا وہ کس ہیئت میں آتا ہے، بہرحال صیغہ امر جو بھی ہے یہ مطلقاً بغیر کسی قید کے، لا دلالت لها علی المرۃ ولا تکرار، اس کی نہ فعل کے ایک مرتبہ انجام دینے کے اوپر کوئی دلالت ہے، نہ ہی تکرار کے اوپر یعنی چند مرتبہ اس فعل کو انجام دینے کے اوپر اس کی دلالت ہے۔ فإن المنصرف عنها، جو چیز اس سے انصراف ہوتی ہے، ذہن میں آتی ہے، منصرف ہوتی ہے جس معنی کی طرف یہ صیغہ، وہ یہ ہے کہ لیس الا طلب ایجاد طبیعت المعمول بہ، کہ صیغہ امر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ بھائی جس چیز کو کا امر کیا گیا ہے اس طبیعت کو خارج میں ایجاد کیا جائے، چاہے وہ ایک مرتبہ ایجاد کیا جائے یا چند مرتبہ ایجاد کیا جائے۔ فلا دلالت لها علی احدہما، پس صیغے کی دلالت ان دونوں مرہ اور تکرار میں سے کسی ایک میں نہیں ہے، نہ مرہ کے اوپر دلالت موجود ہے نہ تکرار کے اوپر۔ لا بحیتها ولا بمادتها، یہ نہ صیغہ جو ہے اپنے حیت کے اعتبار سے کسی ایک پر دلالت کرتا ہے مرے اور تکرار کے اوپر، ولا بمادتها، نہ ہی مادے کے اعتبار سے، جس طرح سے ہم نے موجز میں بیان کیا تھا، حیت صیغہ فعل جو ہے وہ انشاء طبیعت، انشاء طلب کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ مادے کے لیے بھی ہم نے اپنی جگہ پہ بتا دیا تھا کہ وہ طلب عالی من الدانی کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو دونوں میں جو ہے وہ نہ مرے کے اوپر کوئی دلالت ہے نہ تکرار کے اوپر۔ والاکتفاء بالمرۃ فانما هو لحصول الامتثال بها في الامر بالطبیعہ، یہاں پہ اشکال کیا گیا ہے، تو بھائی اگر یہ بات ہے کسی ایک کے اوپر دلالت نہیں ہے تو کیوں کہتے ہیں کہ مقام امتثال میں اگر ایک مرتبہ انجام دیا جائے تو کافی ہے، امتثال وہ کافی ہے، اور چند مرتبہ انجام دینا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے یا لازمی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ اصل میں اس وجہ سے نہیں کہ صیغہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے، بلکہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اکتفا بالمرۃ کرنا جائز ہے، وہ اس وجہ سے کہ طبیعت جو ہے وہ خارج میں حد عقل ایک فرد کے وجود میں آنے سے موجود ہوتی ہے، اور ہم سے کیونکہ امر کے ذریعے سے ایجاد طلب کا تقاضا کیا گیا ہے، لہذا حد عقل ایک فرد کو ہم انجام دیں گے تبھی جا کے وہ امتثال جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ لہذا فرماتے ہیں والاکتفاء بالمرۃ، یہ جو کہا گیا ہے کہ بھائی ایک مرتبہ انجام دینا کافی ہے،
یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ سیگا ایک مرہ کے اوپر دلالت کر رہا ہے، فإنما هو لحصول الامتثال بها، کیونکہ اس مرہ کے ذریعے سے امتثال حاصل ہوتا ہے فی الامر بالطبیعت، کہ جب امر کیا جاتا ہے کہ بھائی طبیعت کو ایجاد کرو، ماہیت کو ایجاد کرو، تو وہ حد عقل اس کے لیے ایک فرد جو ہے وہ حاصل ہونا ضروری ہے، کما لا یخفی، جس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔